ناظرین، ہم بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کے ساتھ۔ اسلامی اسکالر ہیں، نامور محقق ہیں، اور قرآن پاک کے 22-23 برس سے طالب علم ہیں، اور وہ انطباق کرتے ہیں قرآن آیات کا موجودہ صورتحال اور سماجی مسائل کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ اب بتائیں کہ آپ نے بتا دیا کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر ہیں تخلیق کے اعتبار سے، اور قوام کا بھی مفہوم سمجھا دیا کہ وہ کیوں قوام ہے، اور ایک شرائط کے ساتھ اس کو یہ مرتبہ دیا گیا ہے، اگر وہ شرائط پوری نہیں کرے گا تو وہ نہیں رہے گا۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام جو ہے اس میں پہلے تو ہمیں بتائیے کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی قدغن ہے؟ ہمارے ہاں یہ تصور عام پایا جاتا ہے وہ کہ نہیں جی بیٹیاں پڑھا لو جی، بیٹیوں کو کیا پڑھانا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو دیکھیں جی، یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں مردوں کے بارے میں نہیں کہا، سب کے بارے میں کہا ہے۔ تم میں بہترین وہ ہیں جو خود قرآن کو سیکھیں، پڑھے نہیں، اقرا نہیں ہے، علمہ، سیکھیں اور سکھائیں۔ قرآن ایک اور جگہ پہ کہتا ہے قل اوحی الی ھذا القرآن، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر وحی کیا گیا ہے یہ قرآن، لتنذرکم بہ ومن بلغ، یہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کر دوں آنے والے وقت سے، احتساب جو ہونا ہے اس سے، اور جس کے پاس یہ قرآن پہنچے اس کا بھی یہی ذمہ ہے کہ اس کو لے کر اور سرکار کی سنت کو لے کر، سرکار کے فرمودات کو لے کر یہ خبردار کریں۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اگین مرد عورت نہیں ہے، برابر ہیں، اس حیثیت سے برابر ہیں، تو کہ قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر کیجئے اس کو، ہر اس کو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو وعیدوں کا خوف رکھتا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا وہ تھا بچیوں کی تعلیم۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم شاید چوتھی جماعت میں تھے تو ہمیں ایک حدیث پڑھائی گئی تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اطلب العلم فریضۃ، فریضہ ہے جی، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فریضہ فرض کر دیا، علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد مسلمان پر اور مسلمان عورتوں پر یہ فرض کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو تعلیم کا حق دے دیا گیا۔ اور تعلیم کا حق جب دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ فرض کریں ایک بچی ڈاکٹر بنتی ہے تو ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں بر صغیر میں کہ جو برا مانتے ہیں کہ بچیاں کتنے جی ہیں جی، بے وقوف ہیں۔ میں مثال سے بتانا چاہتا ہوں، میری اپنی بچیاں 2 ڈاکٹر ہیں، تو یہ کتنی رحمت ہے رب کی کہ اس معاشرے میں جہاں ہم اتنے اسلام کے پیروکار ہیں اور اسلام سے بھی بڑھ کے سماج اور کلچر ہمارا وہ والا ہے، اس میں اگر کسی کی بچی کے ہاں، کسی بیٹی کی، ہماری کسی بیٹی کے ہاں ولادت ہو بچے کی، تو اگر یہ بچیاں ڈاکٹر نہ ہوتی، گائناکالوجسٹ خواتین نہ ہوتی تو وہ کہاں جاتے؟ تصور کریں، مردوں کے پاس۔ کیا تم ان کو قرآن کے حکم کے خلاف پڑھنے نہ دے کر اپنی بچیوں کو مردوں کے ہاتھ یہ پروسیس کروانا تم بہتر سمجھتے ہو؟ عقل نہیں کام کرتی ان کی۔ مطلب آپ دیکھیں کہ تعلیم، اور جب تعلیم ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی، اپنے خاندان کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کرتی؟ کیا میری بیٹی اگر ڈاکٹر ہے تو کیا وہ میرے لیے، پیسہ تو اس کا ہے، مجھے نہیں مل سکتا ہے، نہ ملے گا الا یہ کہ وہ مجھ پہ انفاق کرے، لیکن کیا وہ میری عزت کا باعث نہیں بن گئی؟ کیا وہ اس ملک کی، اس شہر کی تکریم کا باعث نہیں بنے گی؟ کیا اقوام عالم میں وہ کوئی کردار ادا نہیں کرے گی؟ کیا ہمارا معاشرہ اس سے سپر نہیں ہوگا؟ اور یہاں تک کہا اماں خدیجہ بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی، آپ کو پتہ ہے ہاں جی، حضور ان کے قافلے، اور صحابیات بھی تو تھیں جو باقاعدہ فتویٰ جاری کرتے جی، وہ آپ کو بتاؤں، وہ دیکھیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا کہ انفاق پہ واعظ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک ہے زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، خیرات جو نفل عبادت ہے، حضور نے واعظ فرمایا۔ آج ہم بھی قرآن سے واعظ فرمائیں تو بڑی لوگوں میں ایک پیدا ہوتا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے، لیکن حضور کے منہ سے وہ سن کے جب گھر گئی ہیں تو انہوں نے اپنے میاں کو کہا میں نے یہ سن کے آئی ہوں انفاق کے بارے میں بہت سی باتیں حضور سے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آمدن میں سے میں انفاق کروں۔ تو میاں کوئی نہیں تھے پیسے اس کے پاس، یا کاروبار نہیں ہوگا، جو غریب آدمی تھا، تو اس نے کہا تیرے انفاق کا سب سے بڑا مستحق تو میں ہوں۔ تو جیسے ہمارا عام ایک رویہ کلچر ہے کہ آپ تو میرے میاں ہو، آپ کو میں کیسے دے سکتی ہوں خیرات کے پیسے؟ تو انہوں نے کہا جب پوچھ کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ عورت پوچھنے گئی ہے اور حضور کے دروازے پہ ایک اور عورت بیٹھی ہوئی ہے، بلال باہر آئے ہیں، تو انہوں نے سوال
کیا کہ کیا ہم اپنے میاں پر انفاق کر سکتی ہیں، دونوں کا سوال ایک ہی تھا. تو جو پہلے عورت بیٹھی تھی اس نے کہا بے شک میرا نام لے کے بتاؤ کہ فلاں آئی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ لینا ذرا اچھا نہیں لگتا، آپ پوچھیں. جب پوچھ کے باہر آئیں تو کمال کا جملہ سرکار نے فرمایا، انہوں نے کہا لہما اجرین، ان کے لیے 2 اجر ہیں. ایک اجر تو اللہ کی راہ میں نفل عبادت کرنا مال کے ذریعے، اور دوسرا اپنے کو دینا. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت بات آپ نے کی. بات یہ ہے کہ ہم سارے جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ بچی باہر نکلے گی، بے پردگی ہوگی، وہ مرد جو ہیں وہ شیطانی نگاہیں ڈالتے ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں جی، قرآن جو ہے وہ عورتوں کو باہر نکلنے سے نہیں روکتا. اچھا، یہ میں اگین کہہ رہا ہوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. یہ اماں ہماری ماؤں کے بارے میں خصوصی آیات ہیں، اس کا سیاق و سباق پڑھ سکتے ہیں، اور علماء کا لکھا ہوا موجود ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، لکھا ہوا تفاسیر میں موجود ہے. تو ہماری عورتوں، جو ہماری مسلمان عورتیں ہیں، ان کو اللہ باہر نکلنے سے نہیں روکتا، مردوں کو لگام ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ایک عجیب آپ سمجھتے ہو کہ کانسیپٹ دے رہا ہے. نہیں روکتا. کیسے نہیں روکتا؟ جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس معاشرے میں ہر گھر کے ہر کمرے میں واش روم نہیں تھا. میل 2 میل باہر جانا پڑتا تھا، جس کو آپ جنگل پھرنا کہتے ہیں. وہاں صبح شام یا دن میں ایک بار تو جاتے تھے لوگ، اور خواتین بھی جاتی تھیں. یہ نظام گھر میں تھا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں اس ماحول میں اس بچی کو، اس عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ روک ہی نہیں سکتے. تو قرآن نے کہا سورہ احزاب میں جو آیات، جس کو ہم نے پردے کی آیات بنا لی ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ منافقین ان مسلمان بچیوں کو ایذا پہنچاتے ہیں. تو ان کو کہو کہ اپنے اوپر جلباب لٹکا لیا کریں، انتعرفنا، کہ یہ پہچانی جا سکیں کہ مسلمان بچیاں ہیں، ولا یؤذین، اور ان کو ایذا نہ پہنچایا جائے. اور اگر منافق مرد پھر بھی ایذا پہنچائیں تو بطور حاکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کیپٹل پنشمنٹ دو. اللہ یہاں تک. اور دیکھیں ہم پردے کے بارے میں جیسے سمجھتے ہیں، ہم پردہ کہتے ہیں، وہ اصل میں جہاں مرد اور عورتیں آپس میں مل بیٹھتے ہیں، دفتر میں بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں آ سکتے ہیں، گھر میں کوئی مہمان آ سکتا ہے مرد کی اجازت سے. ٹھیک ہے جی، جو جہاں بھی کہیں ملنے کا، اسپتال میں بیٹھ سکتے ہیں. آج کے دور میں جہاز پہ چڑھنے کے لیے بھی تو آپ بیٹھیں گے ہی نا کہیں نہ کہیں، اکیلے تو نہیں جہاز بک کرا لیں گے. ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں، بس میں کوئی جگہ آپ. تو وہ ملنے جلنے کے جو آداب اور ایٹیکیٹس ہیں وہ اللہ نے سکھائے ہیں، اور وہ ان میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ یا کل للمؤمنین، کہو ان مومن مردوں سے کہ یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں. حیا پیدا کریں کا مطلب کیا ہے؟ نگاہیں نیچی نہ کر لیں کہ ٹکر کھا کے گریں. وہ یہ پیدا کریں کہ وہ نگاہ ان کی جو ہے وہ ایک ماں بہن بیٹی سے کو دیکھنے والی نگاہ ہو، تاڑنے والی نگاہ نہ ہو، پیچھا کرنے والی نگاہ نہ ہو، بے حیا نگاہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، تو ان کو منع کرتا ہے. پھر کہتا ہے کہ آپ ان مردوں کو کہیں کہ اپنے ستر ڈھانپیں، یعنی کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں. پھر آگے جا کے اسی آیت میں آگے جا کے قرآن فرماتا ہے کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ٹھیک ہے جی، کہ ان مومن عورتوں کو بھی کہو کہ اب ایک اجنبی مرد گھر میں آنے والا ہے، اب تم ایئرپورٹ پہ جانے لگی ہو، اب ذرا احتیاط کر لو. ٹرین میں بیٹھنے لگی ہو، یہاں غیر مرد بھی ہوں گے جو محرم نہیں ہے تمہارے، تو اپنی نگاہوں میں تم بھی حیا پیدا کر لو. بالکل اس سے جو میں مردوں کو لکھا یہ پیدا کر لو، اور اپنے ستر کو ڈھانپو، اپنی شرم گاہوں کو چھپاؤ. اور ان کے لیے ایک چیز فالتو کر دی کہ تم اپنی زینتوں کو، جو زینت تم نے کہیں پہن رکھی ہے، ان کا افشا نہ کرو. ان کو منہ کا، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے سوا ہر چیز کو پھر ڈھانپ لو. اور اسی ضمن میں کہا کہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں ان کو اپنے گلے اور سینے پر بکل مار لو. دیٹس آل. یہ پورے ایٹیکیٹس ہیں. اس کے اندر رہ کے اگر کسی کی نیت بد ہے تو وہ تو میرے خیال شٹل کاک ٹوپی والے برقعے میں بھی شیطان رہتا ہے. اللہ جہاں تک جاتا ہے ہمیں وہ بتانا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ معاملات تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے. تعلیم پہ بات چل رہی تھی، تعلیم پہ بات چل رہی تھی، وہ ہو گیا. تعلیم اس لیے ہے کہ وہ ترقی کریں. اگر وہ کمانا چاہیں، مرد کا ہاتھ بٹانا چاہیں، ان پہ فرض نہیں ہے، فرض مرد پر ہی ہے. اگر یہ کرنا چاہیں تو ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. اور عورت کے معاش کے بارے میں تو دیکھیں اتنا یہ اچھا دین ہے ہمارا کہ عورت اور معاش پہ لیں تو آپ دیکھیں کہ شادی سے قبل اس کے والد صاحب کے ذمے سارا خرچہ، تعلیم کا خرچہ، نان نفقہ، جی اس کی ہاری بیماری، اس کے کپڑے لتے، ہر چیز اس کے باپ کے ذمے ہے. باپ نہیں ہے تو بھائی کے ذمے ہے.
اور بھائی کرے گا, نہیں تو بڑی بہن کہیں کچھ کر رہی ہے تو وہ کرے گی. اور دیکھیں شادی کے پہلے تو یہ ارینجمنٹ, اور شادی کے بعد ارینجمنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو حق کے مہر دو نا اس کو, ہے جی. اور وہ 32 روپے 8 آنے نہیں ہے, وہ 4 لاکھ روپے بھی ہو سکتا ہے, وہ 10 لاکھ روپے بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس ماحول میں, کس طرح کی کیا اس کی فرمائش ہے. آگے چلیں تو نان نفقے کا ذمہ دار مرد ہے, یہ عورت نہیں ہے. تا حیات وہ مرد ذمہ دار ہے. اس سے آگے چلیں تو باپ سے وراثت آئے گی. اچھا, اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ آدھی دینی ہے, آدھی وادی کوئی نہیں دینی. یہ عورت مرد کا چکر نہیں ہے, کیونکہ اس سے منفعت, اللہ کہتا ہے منفعت کے طور پہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ رشتہ داروں میں کس کو کیا دینا ہے. عورت کی منفعت شادی کے بعد وہاں چلی جاتی ہے, میاں کی طرف, سسرال کی طرف, تو اس پہ اللہ نے کہا ہے. حالانکہ اسی وراثت کے حکم میں ماں اور باپ کو 1/6 کا ہے. وَلِكُلِّ مِنْهُمُ السُّدُسُ, تو وہ تو دونوں مرد عورت ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حق مہر آ گیا, نان نفقہ آ گیا, وراثت آ گئی, اور ساری عمر باپ تحفے دیتا ہے, بھائی تحفے دیتے ہیں, بہنیں تحفے آج بھی دیتے ہیں. پرانی بات نہیں کر رہا کہ وہ تالیف قلب کے لیے, صلہ رحمی کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے کرتے ہیں. اور بیٹے تو ماں پر جان دیتے ہیں, بھائی تو بیٹا بھی دے گا, اور بھائی تو بعض اوقات ان کی عزت پہ جان دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کئی واقعات سنے ہوں گے. یعنی کہ اتنا تحفظ اور اتنا مالی تحفظ ان بچیوں کو اللہ نے خود دے دیا ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر مرزا مغل صاحب نے جو ہے وہ آج عورت کے معاشی استحکام کے حوالے سے, بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت ہی قرآن پاک کی روشنی میں بالکل روشن خیالات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. ناظرین انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.